हम सिलसिला नंबर 39 पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी किरमान का ज़िक्र ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आगे भी बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हुई हैं। ये चीज़ मेरे पास मौजूद है, मैं चाहता हूं कि आपके साथ इसे शेयर करूं। दूसरे दिन शाम को सैर व तफरीह के बाद हम 7 बजे वापस आए शाम को। इहाते के अंदर, यानी वो जो स्कूल बना हुआ था जिसमें ये रहते थे, उस स्कूल के इहाते में वो जो ग्राउंड बना हुआ था, उसके अंदर घर से बाहर नेट लगाकर मजीद के घर वाले और अजीज़ व अकरबा, ख्वातीन व हजरात सब मिलकर वालीबाल पूरे जोश व खरोश से खेल रहे थे। मजीद भी कमीज़ उतार कर वालीबाल खेलने लगा। शमीम घर के अंदर मजीद की वालदा के पास चली गई और मैं ईरानी ख़वातीन और मर्दों को शद्दो मद से वालीबाल खेलते हुए देखने लगा। ख़वातीन में मारिया, मजीद की फूफी, एक मोटी खाला, उनकी जवान 2 बेटियां, मजीद का बाप, मजीद का बड़ा भाई हादी और 1-2 कज़न, मजीद का खालू, मजीद सब मिलजुल कर खेल रहे थे। मारिया एक माहिर खिलाड़ी की तरह मुतासिर कर रही थी, बल्कि वो सब ही खासे मशाक और तजर्बाकार खिलाड़ी थे। मुझे भी उन्होंने ज़बरदस्ती एक साइड की टीम में शामिल कर लिया। अब एक तरफ मैं कमज़ोर खिलाड़ी था और दूसरी तरफ मोटी नौजवान खाला। नौजवान वो खाला तो थी लेकिन मोटी थी। मेरी साइड वालों की कोशिश होती कि हर बाल मोटी खाला की तरफ फेंक कर नंबर लिया जाए, और मुखालिफ साइड वालों की कोशिश होती कि बाल मेरे पास फेंक कर मुझे हवास बाख्ता किया जाए। खूब कह के उबल रहे थे। मैं 10 मिनट में ही हाँपने लगा और फिर किनारे पर खड़े होकर खेल, ख़ास तौर पर ख़वातीन के अथल फथल करते जिस्म देखने लगा, जो दुपट्टा चादर वगैरह से कतई बेनियाज शर्ट और पतलूने पहने अपने हमजोली कज़नों, भाइयों और वालदैन से के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। मैं ईरान के इस दूर दराज शहर का ये सकाफ़ती पहलू देखकर हैरान रह गया। 7:45 बजे मगरिब की अज़ान हुई, खेल बंद कर दिया गया। सब पसीने में शराबूर थे। उनके रिश्तेदार तो अपने अपनी गाड़ियों में बैठकर अपने अपने घरों को चले गए। मजीद और उसके घर वाले घर में आ गए। आकर कमरे से टेलीविज़न निकाला और घर के छोटे से सहन में दरियाँ और गाँव तकिए लगाकर गपशप के साथ टीवी देखने लगे। मजीद ने मुझसे 1000 रुपये का नोट लिया और करेंसी बदलवाने की आखिरी कोशिश में घर से निकल गया। जल्द ही सब के सामने खाना लगा दिया गया। खाने में मजीद की बड़ी बहन आज़म और भाभी पुरान, मजीद का वालिद, बड़ा भाई मेहदी, मंझला भाई हादी, मारिया सब हमारे साथ शरीक थे। मैं और शमीम तो खाना खाते रहे, जबकि बाकी लोग बारी बारी 2 काम करते रहे। एक तो प्लेटें और डिशें बढ़ा बढ़ा कर हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाने की कोशिश करते रहे। दूसरा, हमें मजबूर करते रहे कि हम शिराज जाने का इरादा मुलतवी करके 2 दिन मज़ीद उनके यहाँ क़याम करें, मगर हम शाइस्तगी से इनकार करते रहे और यकीन दिलाते रहे कि वापसी पर उनके यहाँ ज़रूर क़याम करेंगे। मेहदी और पुरान ने बताया कि वो जुमे का दिन गुजार कर कल शाम वापस तेहरान चले जाएंगे। उन्होंने हमें तेहरान का पता देकर पुरजोश तरीके से तेहरान आने की दावत दी। खाना बेहद पुरतकल्लुफ़ और मज़ेदार था। गोश्त वाला दम पुख्त किया हुआ बिरयानी नुमा पुलाव, भुना हुआ गोश्त, उबली हुई ज़बान, मगज़, कलेजी, गर्मा गर्म लबूतरे अफ़गानी नान, सलाद वग़ैरह हमें सब ने सख्त मजबूर करके इतना ज़्यादा खिलाया कि आगे चलकर वो हमारे लिए मुसीबत बन गया, जिसमें गर्मी पैदा हो गई और असहाल की शिकायत पैदा हो गई। इतने में 8:45 बज गए, मगर मजीद का कोई पता न था। वो मुझसे 1000 रुपये के नोट के साथ साथ मेरा पासपोर्ट भी ले गया था। मैं 1000 रुपये पर तो लानत भेज सकता था,
مگر پاسپورٹ کے بغیر تو شیراز جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ مجید کے گھر والے بھی پریشان تھے کہ وہ کہاں جا کر بیٹھ گیا۔ ساتھ ساتھ ہمیں مجبور بھی کیا جاتا رہا کہ ہم اپنا پروگرام ملتوی کر دیں۔ اصل میں ہماری 9 بجے والی بس سے شیراز کی ٹکٹیں ہم دوپہر کو کسی وقت خرید چکے تھے اور 9 بجے کی ہم نے جانا تھا۔ آخر مجھے گمان ہونے لگا کہ سب نے مل کر ہمیں ٹھہرانے کے لیے یہ سازش کی ہے کہ مجید غائب ہو گیا ہے۔ آخر 9 بجنے سے 10 منٹ پہلے مجید ناکام و نامراد واپس آ گیا اور اس کے بعد ہادی ہمیں اپنی ٹیکسی پر جنرل بس سٹینڈ چھوڑنے آیا۔ آتے ہوئے ہڑبونگ اور جلدی کے سبب ہم کرینے سے گھر والوں کو الوداع بھی نہ کہہ سکے۔ ہم 5 منٹ تاخیر سے بس سٹینڈ پر پہنچے۔ ہمارے سوار ہوتے ہی بس شیراز کی طرف روانہ ہو گئی۔ کرمان سے شیراز کا فاصلہ 555 کلومیٹر تھا۔ یہ ہے جناب کرمان کی سیر کا حال احوال۔ تو میں اس کے بعد ہم شیراز گئے، وہ بھی بڑا ہی دلچسپ یعنی واقعہ ہے۔ وہاں ہمیں ایک ٹیکسی ڈرائیور ملا، رضا اس کا نام تھا، محمد رضا۔ اچھا، اس میں مجید نے جو 2 دن ہمیں سیریں کرائیں، کھانا پلایا اور ہماری تفریح طبع کے لیے ہمیں مستریاں کلفے وغیرہ جو کھلاتا رہا، اس نے ہم سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ تو یہ 2 دن ہمارے ٹوٹل مفت گزرے۔ اسی طرح جب ہم شیراز پہنچے تو وہاں اگلے دن ہمیں جناب ایک ملا ٹیکسی ڈرائیور، وہ بھی ویسے بڑی ہی دلچسپ داستان ہے محمد رضا والی۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو وہ داستان بھی سنا سکوں کہ ہم نے اسے کرائے پر لیا تھا کہ وہ ہمیں شیراز سے 70 کلومیٹر دور ایک کھنڈرات ہیں پرانے شہر کے، تو خیال تھا کہ وہ ہمیں وہاں لے جائے اور 80 کلومیٹر دور نقش رستم کے کھنڈرات اور پرانے دور کے 2500 سال پرانے محلات ہیں پہاڑ کے اندر، تو وہ ہمیں دکھانے لے گیا اور واپسی پر پھر وہ ہمیں اپنے گھر کھانا کھلانے لے گیا۔ ایک لمبی داستان ہے۔ تو شیراز میں ہم غالباً 3 دن رہے یا 3 دن رہے۔ تو وہ بھی ایک بڑی حشر انگیز داستان ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو کرمان کی سنائی ہے۔ اگر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو شیراز کے واقعات بھی سناؤں گا کہ وہاں ہم نے کیسے مزے سے سیریں کی، اور وہ جو محمد رضا تھا۔ اور اس کے بعد پھر وہاں سے ہم تقریباً 480 کلو، وہی 500 ہی ہوا، 480 کلومیٹر دور وہاں اصفہان ہے۔ تو شیراز میں 3 دن قیام کے بعد ہم اصفہان گئے۔ اصفہان میں بھی ہمیں وہ ایک شخص ملا جس کا نام صدر الدین حسینی تھا، وہ بھی ہمیں اپنے گھر لے گیا، اور اس کے ساتھ پھر ہمارے مراسم اتنے یعنی گہرے ہو گئے کہ آج 28 سال گزرنے کے باوجود ہم اکثر ایک دوسرے سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں۔ عید بقرعید پر مبارکبادیں، رمضان میں، عید میلاد النبی پر یا مختلف مواقع پر، یا ان کی کوئی تقریبات ہو تو پھر وہ ٹیلی فون کرتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں نے ویسے ہم 6 بار جا چکے ہیں ایران ان کے پاس، ان سے ملنے کے لیے، وہ بھی ہمارے پاس ملنے کے لیے پاکستان آ چکے ہیں۔ تو جنوری میں انہوں نے، بلکہ اس سے پہلے یہ بات ہے پچھلے 2019 اگست ستمبر کی، کہ انہوں نے ایک شادی کے لیے ہمیں دعوت دی ہوئی تھی پہلے، تو ہم نہیں جا سکے، انہوں نے وہ شادی پوسٹ پون کر دی، اور ان کے کسی کزن کی شادی تھی، اور ہم کہنے لگے کہ جب آپ آئیں گے تو ہم شادی کریں گے۔ بہرحال ستمبر میں انہوں نے وہ شادی ہماری اجازت سے فکس کر دی، ہم نے ویزا لگوایا،
اور اس کے بعد ہم نے اس شادی میں شرکت کے لیے جانا تھا تو اچانک میری کمر میں تکلیف ہو گئی، اور اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ مجھے اپنی بیک بون کا آپریشن کرانا پڑا اور ان کو اپنی شادی پوسٹ پون کرنی پڑ گئی۔ پھر چند ماہ بعد میں جب ٹھیک ہو گیا، پھر میں نے انہیں بتایا کہ بھئی اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو آپ شادی کی کوئی تاریخ مقرر کریں۔ اصل میں جس کی شادی ہے مسعود مہران، اس کی وہ بھی ہمارا بڑا پیارا یعنی بیٹا بنا ہوا ہے۔ تو مسعود کی شادی پھر انہوں نے طے کر دی مارچ میں، اور میں نے پھر ویزا لگوایا ایران کا دوسری بار۔ پہلی بار 10,000 روپے لگے ویزا لگوانے پر، دوسری بار 10,000، یہ دونوں بار ہمیں ویزا لگوا کے دیا شہزاد نے، یہ جو ہمارے شہزاد صاحب ہیں پیر صاحب، انہوں نے ویزے لگوا کے دیے ایران کے 2 بار ہمیں۔ لیکن دوسری بار جب ہم جانے والے تھے تو وہ اس سے 1-2 دن پہلے وہ وبا پھوٹ پڑی جس کو کووڈ-19 کہتے ہیں، یعنی کرونا کی وبا، جس نے کوئی 10 لاکھ کے قریب افراد نگل لیے، موت کا شکار ہو گئے پوری دنیا میں، اور ایران میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ تو انہوں نے وہ شادی پوسٹ پون کر دی اور ہمیں بھی منع کر دیا کہ آپ ایران نہ آئیں، کیونکہ ایران میں کرونا جو تھی اس کا بہت زور تھا اور ہزاروں آدمی روز مر رہے تھے، سینکڑوں آدمی، تو پھر ہم نہیں جا سکے۔ پھر تیسری بار پھر اس نے ہمیں ویزا لگوا کے دیا، یہ اب کی بات ہے، لیکن اب وہ شادی انہوں نے مطلب ہمارے بغیر ہی کر لی ہے کہ بھائی نہ یہ آ رہے ہیں نہ یہ آ سکتے ہیں، تو پھر وہ ویزا ہمارا ضائع ہو گیا۔ یہ 22 اگست تک ویزا تھا، 22 اگست جو پہلے گزر گیا ہے، آج 9 ستمبر ہے، تو 22 اگست تک ہمارا ویزا تھا، لیکن تیسرا ویزا، لیکن ہم نہیں جا سکے۔